اچھا سر، پہلے ذرا اے کلاس والے معاملے سے آغاز کر لیتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک تو ذرا پہلے مجھے مختصر بتا دیں کہ آپ نے اس میں کیا استدعا کی ہے. یہ پورا 3 پیج کا میں نے پڑھا ہے. آپ سم اپ کر کے بتا دیں کہ آپ نے کیا استدعا کی ہے کہ کیوں عمران خان صاحب کو اے کلاس دی جائے. اے کلاس اور بی کلاسز جو ہیں وہ رول 345 پاکستان پریزن رولز کے تحت پریسکرائب ہیں کہ اگر کوئی شخص فارمر پارلیمنٹیرین ہو یا سٹنگ پارلیمنٹیرین ہو یا اس کی کوالیفیکیشن اس طرح ہو یا پرسن آف ایمیننس ہو اپنے پروفیشن میں، تو یہ پریسکرائب کرتے ہیں کہ یہ لوگ اے کلاس کے حقدار ہیں. صحیح ہے. پھر جہاں تک ہماری پریئرز کا تعلق ہے، اس میں ہم نے 4 پریئرز مانگی ہے. ایک پریئر تو یہی ہے کہ چونکہ اے کلاس بی کلاس سے ڈپرائیو کرنے کے لیے ان کو قصداً اٹک جیل رکھا گیا جہاں پہ یہ فیسیلیٹیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے اس میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ ان کو واپس اڈیالہ جیل جو ہے شفٹ کیا جائے، جہاں کے لیے جج نے کمیٹل کا وارنٹ جاری کیا. اوکے. پھر جو ہے ان کے وکلاء، ان کی بیگم، اہل خانہ، بہنیں اور ان کے سیاسی رفقائے کار اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو رسائی دینے کے لیے بھی ہم نے استدعا کی ہے، جس میں آج جزوی آرڈر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور مجھے اور 2 دیگر وکلاء صاحبان کو انہوں نے ڈائریکشن دی اٹک جیل کے سپرڈنٹ کو، اور میں ابھی کوئی 15-20 منٹ پہلے جو ہے اٹک جیل سے واپس آیا ہوں. اچھا. کہ وہ بھی مل سکتے ہیں. تو یہ کیس کل کے لیے دوبارہ لگا ہے. اور ایک تیسری استدعا ہم نے کی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پرزنرز کے، وہ ان کو ڈینائی نہ کیے جائے. جس طرح ان کو گرفتار کرتی ہی انہوں نے ہر قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی، ان کو چھوٹی سے سیل میں رکھا ہے 9/11 کے، جس کو چکی کہتے ہیں. اور چکی جو ہیں سپیریئر کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں چکی میں ملزمان کو نہیں رکھا جا سکتا. چکی میں بیسیکلی وہاں پہ ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کو جیل مینیول کے تحت کوئی سزا دینی ہوتی ہے. اس کی نہ جس طرح آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ نہ وہاں. جی جی. اچھا سر، یہ تو ساری بالکل سمجھ آ گئی. یہ ساری چیزوں کی استدعا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو کی ہے، جو ابھی آپ نے سارے 4 پوائنٹس بتائے، اور اس پہ کل سماعت ہوگی. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی ہاں جی ہاں. 2 رکنی بینچ کرے گا جس میں عامر فاروق صاحب بھی ہوں گے، چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے؟ نہیں، 1 رکنی بینچ سماعت کرے گا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. رائٹ. تو سر کیا آپ کو اپنے کلائنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز نہیں ہے کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس پہ یعنی کہ عامر فاروق صاحب پہ اعتماد نہیں اور وہ میرا کوئی کیس نہ سنیں؟ جی مجھے یہ انسٹرکشنز ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو پھر یعنی کل کیا آپ کی استدعا یہ ہوگی کہ سر عامر صاحب آپ مہربانی فرمائیے، آپ ہم سمجھتے ہیں آپ بائس ہیں، آپ نہ سنیں یہ کیس؟ جی کل ہمارے 2 کیسز لگے ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس. ایک مین توشاخانہ اپیل لگی ہے جس میں بھی انہوں نے اسپیشل بینچ بنایا، جبکہ آلریڈی 2 ڈویژن بینچز کام کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیکن چونکہ وہ خود اس کا حصہ نہیں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ جسٹس جہانگیری صاحب کو لیا ہے بینچ میں، اور اب یہ بینچ جو ہے سماعت کرے گی اس اپیل کی جو توشاخانہ کے فیصلے کے اگینسٹ ہم نے آج دائر کی. ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں سر، یہ جو آپ نے بتایا جی جی یہ تو دونوں کیسز ہیں، اس میں آپ یہ استدعا کریں گے کہ عامر صاحب نہ سنیں، یا اب ابھی یو ول گو اہیڈ ود دس؟ جی ہم استدعا کل کریں گے کہ وہ ریکیوز کریں اپنے آپ کو خان صاحب کے تمام مقدمات کے حوالے سے. اچھا، چاہے وہ اے کلاس والا ہو، اہل خانہ سے ملنے والا ہو، یا دوسرا کیس ہو، آپ سب میں پہلے درخواست کریں گے کہ عامر فاروق صاحب نہ سنیں؟ ہاں، چونکہ کسی بھی کیس کو سننے سے ریکیوز کرنے کی استدعا ہم نے کی ہے. اچھا. چاہیے تو یہ تھا کہ فاضل چیف جسٹس صاحب کو علم ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کافی عرصے سے 3 جولائی کو ہم نے درخواست دی تھی، جو جب توشاخانہ کے میٹر ان کے پاس پینڈنگ تھے کرمنل ریویژنز، تو 3 جولائی کو ہم نے ان کو ریکیوزل کی درخواست دی تھی کہ برائے مہربانی آپ جو ہیں ان مقدمات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، جس پر انہوں نے آج تک کوئی آرڈر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر اگر کل آپ کی انہوں نے استدعا منظور کر لی تو وہ بینچ سیٹ کے کسی اور کو بنا دیں گے، ورنہ اگر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہی سنوں گا تو پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اسی سماعت کو جاری رکھنے کے علاوہ. ایسا ہی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس قانونی جو چارہ ہوگا ہم نے ان کو درخواست، ہم پھر اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ کو موو کریں گے. تو میں ذرا سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یعنی فار ایگزامپل اگر کل یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ جو کیس ہے مثلا کہ اے کلاس دی جائے، اہل خانہ کو ملنے دیا جائے،
وہ کیس پھر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیں گے یا پھر وہ کیس رکے گا اور آپ سپریم کورٹ جائیں گے کہ سر پہلے یہ آرڈر کریں کہ یہ جج صاحب نہ سنے ہمارا کیس؟ دیکھیں قانوناً تو یہ ہے کہ جج صاحب یا کہیں گے کہ میں ریکیوز کرتا ہوں یا کہیں گے کہ میں نہیں کرتا ہوں. ہاں اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں, ہمارا کام التجا کرنا ہے. اس کے بعد جو ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں, اس کی مرضی ہے, وہ کنٹینیو نہیں کرتے ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں ان کیس ہی کنٹینیوز سر, ان کیس ہی کنٹینیوز تو آپ بائیکاٹ تو نہیں کریں گے کہ سر پھر ہم نہیں کر رہے, اس کا ایسا نہیں بن رہا؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی تک ہم نے فائنل ڈیسیجن نہیں لیا, بلکہ میں گیا ہی تھا اٹک میں اسی ایشو کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ڈسکس کرنے کے لیے کہ اگر بالفرض انہوں نے ریکیوز نہیں کرنا چاہا تو ہمیں جو ہے کیا حتمی اقدام اٹھانا ہوگا. یہی بنیادی مقصد تھا میرا وہاں جانے کا. لیکن آپ کی بات نہیں ہو سکی کوئی؟ ہم گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل چیف جسٹس صاحب نے جو ہے آج حکم صادر کیا, جنہوں نے کہا کہ میں جا کے مل سکتا ہوں, اور انہوں نے ڈسٹرکٹ جو سپرڈنٹ جیل ہیں ان کو ڈائریکشن بھی دی, لیکن انہوں نے عدالت کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا. سو اب آپ نہیں مل سکے, نتیجہ آپ کے پاس فائنل انسٹرکشن نہیں ہے کہ اس کیس کا بائیکاٹ کرنا ہے ان کیس عامر فاروق سے کنٹینیوز اور ناٹ بیکاز یو couldn't speak to your client. ٹھیک ہے, اچھا سر میں اس پہ کنٹینیو کرتا ہوں, مجھے اگر اجازت دیں.